اب ایک نیا مذہب بھی نکل آیا، وہ مرزا جیلمی کے اثرات ہیں۔ نیا مذہب، اور جی توحید میں ہم دیوبندیوں کے ساتھ ہیں، رسالت میں ہم بریلویوں کے ساتھ ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں ہم شیعوں کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کی محبت میں ہم سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں۔ واہ واہ، سارا کھچڑی نیا کراڑ بنے گا، نیا کافر جس کا کوئی مذہب نہیں، حالانکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ نقطہ اختلاف کیا ہے توحید میں۔ توحید میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفت کسی مخلوق میں نہیں، بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے جاننا، بغیر اسباب کے تصرف کرنا، جبکہ وہ برے بے رے یا یہ کیا کہتی ہیں کہ یہ صفت انبیاء اولیاء کو حاصل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرق ذاتی عطائی کا ہے۔ تو اب کس کشتی پہ پاؤں رکھو گے؟ توحید رہے گی یہ عقیدہ رکھ کے؟ یعنی کیسی جہالت ہے توحید۔ میں کہتا ہوں جس کو توحید سمجھ آ گئی، رسالت اسے سمجھ آئے گی۔ اچھا، رسالت میں ان کے ساتھ ہے، توحید کیسے رہے گی؟ وہ تو کہتے ہیں رسالت کا منصب ہے علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، ما فوق الاسباب، سننا دیکھنا۔ اگر یہ مانو گے ان کی تو پھر رسالت میں تم ان کے ساتھ ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اور اہل بیت جن کا تم کہہ رہے وہ اہل بیت کے محب ہیں، نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا، اور سارے خاندان نبوت کا انکار کر کے صرف 5 تن پاک پہ آ کھڑے ہوئے، اور باقی حضرت جعفر بھی گئے، ان کی اولاد گئی، حضرت عقیل گئے، ان کی اولاد گئی، جتنے پیغمبر کے رشتہ دار تھے وہ گئے، ازواج گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ کی امی جان وہ بھی اہل بیت سے خارج ہو گئی، صرف 4-5 افراد وہ اہل بیت ہیں۔ تو تو بے غیرت کس منہ سے ان کے ساتھ جائے گا محبت اہل بیت میں؟ اور ادھر عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرے آج تو بدل گئے، پرانے دور میں لگتے تھے کافر کافر، ہاں آج کل تو کام بدل گیا، اور آج تو سفیر امن، سفیر امن، تو پہلے سفیر شرارت تھے، اب سفیر امن بن گئے۔ تو سفیر امن صاحب اور واہ صحابہ واہ، تو اب یہ نعرے بدلے، لیکن سوال ہے کہ نبی کے نعرے لگانے والا اگر نبی کا مسئلہ نہ مانی جنت میں جائے گا؟ دلیل ابو طالب، اس نے جتنا پیغمبر کا دفاع کیا کسی نے نہیں کیا، سب سے زیادہ۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک مشرک آیا، مشرکوں کو بھی نبی سے پیار تھا، بولو، صرف دشمنی تھی اور مسئلے کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ مشرک بھی پیار کرتے تھے۔ وہ آیا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں مشرک، لیکن جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے آپ بتائیں پہلے میں مسلمان ہوں یا جہاد کروں؟ بات بڑی سمجھنے والی ہے، پہلے مسلمان ہوں یا جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے مسلمان ہوں، مسلمان ہو کے پھر میرے ساتھ چل، یہ نہیں کہ چلو جہاد کر لے تو پھر مسلمان۔ پتہ لگا جہاد مشرک پہ ہے ہی نہیں، اور مشرک کر ہی نہیں سکتا، وہ پہلے مسلمان ہوا اور پھر جنگ میں شہید ہوا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، اسی مارکہ میں شہید ہو گیا۔ فرمایا اس نے عمل تو کوئی نہیں کیا لیکن گیا سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں۔ جنت کی اصل ٹکٹ مل گئی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔